سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، جو لوگ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، ان کی کچھ صفات کو بیان کر رہے ہیں، تو غور سے سماعت فرمائیے۔ اور یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں بتاؤں گی آپ کو اس کے اندر۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لائے، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ ایمان والے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ متقین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ دوسرا، غیب کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جس کا صرف اور صرف اللہ کو پتہ، ٹھیک ہے؟ یعنی غیب سے مراد یہ ہے کہ ہر برائی اور ہر اچھائی جو بھی میرے ساتھ پیش آتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور میرے مقدر میں ہوتی ہے، اس وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمانوں کے نعرے لگانا، یہی اس کرنے سے صرف انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانیت کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم پورے کریں گے، ان پہ پورا اتریں گے، تبھی ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز متقین کے کچھ اوصاف ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیز ہو۔ یہاں پہ آیا نا غیب کا لفظ، تو غیب کیا ہے؟ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور بن دیکھی چیزیں 6 ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلی چیز اللہ پر، سب سے اول چیز اللہ کے فرشتوں پر، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کی زندگی پر۔ اور آخری چیز کہ ہر طرح کی جو بھلائی اور برائی میرے ساتھ پیش آتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہ ہونے سے انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 چیزیں ہیں۔ دوسرا صرف یہاں پہ صاف بیان ہوا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ بات یہ نہیں کی گئی کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں یا وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں کا ہے قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب مسلسل فرض کی طرح آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے روح کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز کی ادائیگی با وقت، یعنی وقت کے مطابق اس کو ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اور بنا کسی شرعی عذر کو اس کو چھوڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ یعنی کفر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس نے بنا کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آخری جو صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے ایمان والوں کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا، جو رزق دیا یا جو بھی نعمت دی، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں پر۔ اب اس سے مراد مال و دولت یا آپ کا بینک بیلنس نہیں ہے، اس سے مراد علم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس میں سے لوگوں کے، مخلوق کے کام آتے ہیں، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو آگے خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد وغیرہ میں صرف کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں۔ مال و دولت دیا تو آپ فقراء، یتیموں اور مسکینوں کو جو ہے وہ اس میں سے ادا کریں۔ اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے سے کیا ہے؟ یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے، اور یہ تیسری شرط ہے ایمان لانے کی۔ یہ کچھ